اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین. سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 میں پروردگار فرماتا ہے، اے حبیب کہہ دیجئے، اے میرے رب میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وسوسہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور وسوسے کی وجہ سے بہت سے دوسرے مسائل اور پریشانیاں کریٹ ہو رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. خاص طور پر نجاست کے حوالے سے بہت زیادہ بعض لوگ وسوسہ کرتے ہیں. اسی طرح وضو اور غسل کے معاملات میں بعض لوگ وضو اور غسل کے معاملات میں پریشان رہتے ہیں. حتیٰ بعض لوگ نماز کے اعتبار سے وسوسے کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وسوسہ کرنے والا انسان نجس چیز کو دھونے میں عام انسان کی طرح یقین پیدا نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ ابھی تک نجس چیز پاک نہیں ہوئی ہے، وہ مزید اسے دھوتا چلا جاتا ہے. اگر وہ عام انسان کی طرح نجس چیز کو پاک کرے تو کافی ہے. شریعت کی نظر میں پاک اور نجس کے مسئلے میں حد سے زیادہ احتیاط کرنا پسندیدہ عمل بھی نہیں ہے، اور انسان کے لیے چاہے وسواسی ہو یا غیر وسواسی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ تحقیق کرے اور دیکھے کہ اس کا بدن یا لباس دوسری چیز سے نجس ہوا نہیں ہوا. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دقت کرے اور دیکھے کہ کیا فلاں نجس چیز دوسری چیز سے ملی یا نہیں ملی، یا ملی تو سرایت کری یا نہ کری. ان تمام چیزوں میں وہ جب تک اس کو نجاست کا یقین نہ ہو پاک ہونے کا حکم لگائے. وسوسے کی بیماری کے علاج کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ طولانی مدت تک اس کی نسبت سے بے توجہی کی جائے. یعنی جو وسوسہ آ رہا ہے انسان اس کی طرف توجہ نہ دے. اس بیماری کا زمانہ جتنا زیادہ ہوگا اس کے علاج کے لیے اتنا ہی طولانی مدت تک وسوسے کی طرف بے توجہی کرنی پڑے گی. وسوسہ کرنے والے شخص کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اگر اس نے اپنے وسوسے کی پرواہ نہ کی اور اس کی طرف توجہ نہ دی تو گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا اور قیامت کے دن اس پر عذاب نہیں ہوگا، اگرچہ اس نے واقعے کے خلاف ہی عمل کیوں نہ کیا ہو. حقیقت میں وسواسی شخص کو عمل کے باطل ہونے کا ڈر ہوتا ہے، یا اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ عمل صحیح طریقے سے انجام نہ دے تو عذاب کا مستحق نہ ہو جائے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وسوسے کی مخالفت اور اس کی طرف توجہ نہ دینا گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ سے طلب کی گئی ہے. اگرچہ انسان کا عمل ہو سکتا ہے کہ واقعیت کے مطابق نہ ہو اور باطل ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں معذور شمار ہوگا. مثلا جس وقت انسان کو اپنے بدن کے پاک ہونے کے بارے میں شک ہو اور اس نے پاک پر بنا رکھی اور وضو کیا، نماز پڑھی، لیکن خدا کے علم میں یہ تھا کہ اس کا بدن نجس ہے، تو اس کی نماز اور اگر وضو باطل تھا پھر بھی خدا کی بارگاہ میں کوئی مسئولیت ذمہ داری نہ ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے شرعی وظیفے کے مطابق عمل کیا اور اپنے وسوسے کی پرواہ نہ کی. تو حقیقت میں یہ معاملہ اس کے لیے حجت کی طرح ہے کہ وہ وسوسے پر عمل نہ کرے اور اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کی طرح مثلا پاک سمجھے اور بیجا شک نہ کرے. فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ وسوسہ کرنے والا شخص اپنے وسوسے کی پرواہ نہ کرے اور جس چیز کے پاک ہونے کے بارے میں شک ہو اس کے پاک ہونے پر بنا رکھے. اور اگر وسواسی انسان کسی چیز کو نجس جانے لیکن عام انسان کے لیے جو وسوسے میں مبتلا نہیں ہے انہیں اس کی نجاست کا علم نہ ہو، تو وسواسی انسان بھی اپنے یقین کی پرواہ نہیں کرے اور وہ یہی کہے کہ
کی طہارت ہے اور پاک ہے۔ اگر وسوسہ کرنے والے نے اس شرعی فتوے پر عمل کیا تو وہ پروردگار کی بارگاہ میں معذور ہے۔ واقعیت کے خلاف بھی اگر عمل کیا ہو تب بھی پروردگار کی بارگاہ میں اس پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ خلاصے کے طور پر وسوسے کے چھوڑنے کا بہترین طریقہ اس کی طرف توجہ نہ کرنا ہے اور احکام شریعت سے زیادہ آشنائی، عام لوگوں کے عمل کی طرح عمل کرنا، جس مقدار میں شریعت نے حکم دیا ہے اس پر اکتفا کرنا، اس سے زیادہ تجاوز نہ کرنا، اور یہ جان لیں کہ وسوسہ شیطانی القاءات میں سے ہے۔ معصومین علیہم السلام کی روایات میں وسوسے کو شیطان کی اطاعت اور اس کی پیروی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پس اگر کوئی اپنے آپ کو وسوسے سے دور نہیں کرتا، اس کے مطابق عمل کرتا چلا جاتا ہے تو گویا وہ شیطان کی بات کو سن رہا ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ اپنے آپ کو وسوسے سے دور رکھا جائے، اور اگر کوئی وسوسہ آتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ نہ کرے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے وسوسے کو دور کیا کرتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک چیز جو روایت میں آئی ہے، چھٹے امام سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سدر سے دھویا کرتے تھے۔ سدر کے پتے یعنی بیری کے پتے یہ وسوسے شیطان کو دور کیا کرتے ہیں، تو اگر ہو سکے تو سدر کا استعمال کریں۔ چھٹے امام ہی سے روایت ہے، علیکم بالسواک، جتنا ممکن ہو سکے سواک کرو، مسواک کرو، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ وَسْوَسَةَ الصَّدْرِ، یہ انسان کے دل کا وسوسہ دور کیا کرتا ہے۔ اسی طرح پروردگار سے دعا کرے کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے پروردگار، اے میرے رب، میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ جمعے کے دن انار کھانے کے حوالے سے بھی روایت ہے کہ انار کھانا جمعے کے دن یہ شیطانی وسوسے کو دور کیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ابی حمزہ صومالی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور اس نے وسوسہ کا ذکر کیا کہ مجھے بہت زیادہ وسوسہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسے ایک دعا تعلیم فرمائی، وہ دعا میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھ، توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ روایت میں ہے کہ جب اس نے اس کی تکرار کرنا زیادہ سے زیادہ شروع کی تو اس کے دل کا وسوسہ دور ہو گیا اور اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوا اور اس سے یہ بیماری دور ہو گئی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں وسوسے سے دور رکھے، اور پروردگار ہمیں اور تمام افراد کو کہ جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں، پروردگار ہمیں جلد از جلد اس وسوسے سے نجات دے۔ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں وسیلہ کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ہمارے دل میں یقین کی کیفیت کو پیدا کر، ایمان ہمارا قائم و دائم رہے اور شیطانی وسوسے سے ہم دور رہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد